بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا سعودی عرب کے اندر بت پرستی شروع کر دی گئی؟ کیا ریاض سیزن کے ذریعے کعبۃ اللہ کی توہین کی گئی؟ کیا سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے اندر ریاض سیزن کے موقع پر کعبہ کا نقشہ بنا کے اس کے ارد گرد بت نصب کر دیے گئے؟ میرے بھائیوں، یہ وہ سوالات ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، کیا کوئی عربی ہو، فارسی ہو، اردو داں ہو، ہر طبقہ یہ سوالات پوچھ رہا ہے، اس لیے کہ یہ وہ سوالات ہیں جو دانشور بھی پوچھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہر آدمی اس سے متعلق گفتگو کر رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ کیا حقائق ہیں، میں سعودی عرب کے ریاض سے آپ حضرات سے یہ چیزیں ڈسکس کروں گا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ ہمارے چینل العنبر آفیشیل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ فرمائیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان بعض الظن اثم، کہ بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوا کرتی ہیں۔ میں کوئی سعودیوں کا وکیل نہیں ہوں، میں سعودی عرب کے اندر ہر ہونے والی کسی بھی ناشائستہ بات کا دفاع نہیں کر رہا ہوں، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعہ جو یہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں، ان سوالات کی کیا حقیقت ہے؟ میرے بھائیوں، سعودی عرب کے اندر بت پرستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے ریشے ریشے کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید کوٹ کوٹ کر بھر دی ہوئی ہے۔ یہ بدعمل ہو سکتے ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر بے حیائی آ سکتی ہے، لیکن بت پرستی اور شرک کے قریب سے یہ لوگ کبھی نہیں گزر سکتے، اس لیے کہ ان کی تعلیم، ان کی تربیت توحید والے ماحول میں ہوئی ہے۔ ان کی تعلیم اور تربیت کے اندر آج سے 150 سال پہلے جن شخصیات اور جن علماء کرام کی قربانیوں کا ہاتھ ہے، وہ اس روئے زمین پر شرک کے، بدعت کے، کفر کے، بت پرستی کے مٹانے والے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات اور اس وقت سوشل میڈیا پر عام ہے کہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے اندر جو ریاض سیزن چل رہا ہے، وہاں پر کعبۃ اللہ کی شبیہ بنا کر کے کعبۃ اللہ کی توہین کی جا رہی ہے اور امت مسلمہ کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر وہ چیز جو چکور ہو، جو دائرہ دار ہو، وہ کعبۃ اللہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ جو شعاعیں اور شعلے آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، یہ اس پروگرام کے اندر لگائی گئی وہ اسکرین ہیں جن کے اندر ایسی لائٹنگ کی گئی ہے، جب شعلے اوپر کی طرف جائیں یا نیچے کی طرف آئیں تو وہ اسکرین کالی اور گرین اور طرح طرح کی اپنی شکلیں ظاہر کرتی ہے، جس کو سوشل میڈیا پر لوگوں نے ایڈیٹنگ کے ذریعے کعبۃ اللہ کی توہین کے خود مرتکب ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات اور اس وقت سوشل میڈیا پر ہر انسان کی زبان پر ہے کہ ریاض سیزن کے موقع پر کعبۃ اللہ کے ارد گرد بت نصب کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ بت پرستی جائز ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ قرآن مجید کا میرے لیے، آپ کے لیے یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تمہارا فرض منصبی یہ ہے کہ آپ اس خبر کی تحقیق کر لیں۔ یہ جتنی سوشل میڈیا پر خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، کہیں سعودی حکام کے تعلق سے، کہیں ان کے اندرونی نظام کے تعلق سے، کہیں ان کے معاملات کے تعلق سے، میں نے پہلے بھی کہا میں ان کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرے بھائیوں، کسی بھی چیز کے آنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کریں، اس کی تفتیش کر لیا کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو ان تمام چیزوں کے ذریعے گمراہ کیا جا رہا ہے، آپ کو بدظن کیا جا رہا ہے
اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو بدنام کر کے مسلمانوں کے ایمان، مسلمانوں کے دین پر ڈاکہ ڈالنے کی یہ کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کا کعبۃ اللہ ہے وہاں پر بت نصب کر دیے گئے، آپ کے کعبۃ اللہ کی شبیہ بنا کر وہاں ننگی لڑکیوں کو نچایا گیا۔ میرے بھائیوں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ یہاں پر ہونے والے پروگرام، یہاں پر ہونے والا نظم و ضبط، وہ یہاں کی میڈیا کے ذریعے ہی صحیح آپ تک پہنچ سکتا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعہ، یا وہ میڈیا جو اس وقت غیروں کے ہاتھ میں ہے، وہ ایڈیٹنگ کے ذریعے کچھ بھی آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کا فرض منصبی ہے کہ کسی بھی خبر کے آنے سے پہلے وہ اس کی تحقیق کر لیں۔ اسی کے اندر میری آپ کی پوری انسانیت بلکہ اہل ایمان کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔